جڑا نائب خلیفہ بنے گا نا وہ مراد ہے، جڑا بھی یعنی خلیفہ دی تنخواہ بھی اتھوں جائے گی، یا جننے بھی عاملین سرکاری کام کرن والے وہ ساریاں دی تنخواہ بیت المال چوں، چاہے انہاں دے اپنے کام ہون چاہے اپنے محل ہون گبنی گالا چ، لیکن تنخواہ تے ملنی آخر تنخواہ موہی کہندا بھی تنخواہ تے لینی ہے جتھے بھی ہون۔ اچھا جی، قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام عن ابي عن عائشه قال وہ تو لیندا نہیں جی تو گل کردا۔ وما في بيتي من شيء ياكل الكبد الا شطر شعيرا في اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس حال میں اباؤ حالیہ کرو، اس حال میں کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کھا سکیں ذو کبد، کھا سکے کوئی جگر والا یعنی کوئی زندہ شخص یا روح والا شخص، مگر شطر شعیرن تھوڑے سے جو پڑے تھے فی رفن لی میرے آلے میں، جنہوں اسی طاق کہہ دیو، طاق میں لے پنگا انہوں چھیڑ تاکہ مڑ کے دکھے کھتا۔ فَأَقَلْتُ مِنْهُ تو میں نے اس سے کھایا، میں یعنی اتھو جاؤ چکنے پی لینے، جو چکی جانے پی جانے، حتیٰ تعالیٰ لیا، حتیٰ کہ وہ زمانہ بڑا لمبا ہو گیا مجھ پر، کافی عرصہ نہ گیا، وہ میں اتھو لئی جاواں تے پی جاواں، اخیر میں تعجب نال نہ کل تو ہوں میں نے اس کو ماپا، بھی دیکھاں تو سی میں کدوں دی کڈن لگی ہیں مکدے ہی نہیں، آلے وچ کنے کو ہوں گے جاؤں، وہ جدوں میں ماپے فانی یا پس وہ ختم ہو گیا۔ مطلب ہے اگر اللہ والوں برکت آ رہی نا کسے پاسوں، انہوں پھر ٹٹو نہیں لگنا چاہیے دا بھی کتھوں آنے، تینوں کی تو استعمال کر جتوں بھی آنے آئی جائیں، تو جیب چو کڈی جا پیسے نکلی جاؤں گے۔ قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سفيان حدثني ابي اسحاق قال سمعت عمر بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا صلاحه وبلاغته البيضاء، اور بالاغانی کل گد یا بغلته البیضاء، اوت نہیں چھوڑا آپ نے مگر اپنا اسلحہ اور سفید خچر اور زمین جسے چھوڑ گئے صدقہ کے طور پر، اسلحہ زرہ وغیرہ خود وغیرہ یہ سارا کچھ پہ تبرکن لوکاں نے ونڈ لیا نا، اے جڑا تقرب مثلا تلوار سی آپ دی، تلوار لے لی خلیفے نے، خلیفہ ویسے بھی حقدار آ آپ دی تلوار دا، تلوار لے لئی، انگوٹھی لے لئی خلیفے نے، بلکہ چادر بھی لے لئی آپ دی، تے خچر سی سفید سواری والی، وہ پھر بھی سرکاری کم والی رہ گئی، تھوڑا بہتا کتے کوئی اولن تا آپ ہی بھیج دے سی وہ خچر نو آپ جتے سفر کرنا، تے لوکی توہین سمجھ دے سی پہ اسی بھی چڑھیے اس تے ہوں۔ چلو باب ما جاء في بيوت ازواج النبي وما نسب من البيوت اليهن وقول الله وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر اور گھروں کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، اللہ نے بیوت کنہ آکھیا ہے، بیوت ہنہ آکھیا ہے قرآن مجید، کنہ بھی ہے نا، ما تتلا علیکم فی بیوت کنہ، تو گھروں کی نسبت بیویوں کی طرف کی گئی، کیوں گھر بیوی دے ہی ہوندا ہے، اور گھر بیوی دے ہی ہوندا ہے، بندہ دے باہر پھردا ہے، بندے دا کی ہے آوارہ گردی کرے، ہوں آ کہندا میرا گھر ہے پھردا ایتھے ہے 79 ہاں گھر کی دا بیوی رہ گئی، پیو یہ دا انگوا کہندے ہیں سعودی عرب پھردا، یہ ایتھے پھردا، گھر کے دا یہ دی امی دا ہے گی تیری امی تے او دا گھر ہے،
اس واسطے نسبت عورتوں وال کیتی گئی۔ اللہ کا فرمان وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھہرو اپنے گھروں میں، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ ایتھے نبی وال نسبت کر دیتی، ٹھیک ہے نبی دا بھی ہے تے بیویاں دا بھی ہے۔ ایتھوں استدلال ہے بھی بیویاں نو گھروں نہیں کڈ سکدے، انہاں دا گھر آ، بیوی نو گھروں نہیں کڈیا جا سکتا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق تو بعد نہیں کڈ سکدے، پہلا کیویں کڈ سکدے ہیں؟ قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر بن يوسف عن الزهري اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما سكر رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن ازواجه، جب بوجھل ہوئے، بوجھل دا میں نا بھی آپ دی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کیا یمرزا کہ آپ کی بیماری کے دن گزارے جائیں یا آپ کی تیمارداری کی جائے میرے گھر میں، اور انہوں نے اجازت دے دی، چلو چلو چلو۔ قال حدثنا ابن ایتھے بیتی آکھیا نا، نافع فی بیتی نسبت اپنے وال کی تھی، چلو۔ سمعت بن ابي مليكة قالت عائشة توفي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فی بیتی، میرے گھر میں فوت ہوئے میری باری کے دن، اس دن میری وارثی سوموار نو جے باری ہند رہندی، اور میرے سینے اور میرے پھیپھڑے اور سینے کے درمیان، یعنی میری گود میں فوت ہوئے۔ اللہ نے جمع کیا میرے اور آپ کے لب کو، کیسے کہ عبد الرحمن مسواک لے کر آئے تے آپ نے دیکھیا مسواک وال، میں سمجھ گئی بھی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں پھر مسواک لے کے نا نبی علیہ السلام نو پھڑائی تے آپ کو چبائی نہیں گئی، نویں سی نا، چبائی نہیں گئی، وہ کٹتے سی پچھلا حصہ جیڑا انہیں استعمال کیتا سی عبد الرحمن نے۔ میں نے اس کو چبایا، میں پھر انہوں چنگی طرح چبا کے نا، انہوں نے دند نویں سی، بہترین، اج چھوٹی عمر سی تے نبی علیہ السلام ویسے بھی بڑی عمر دے سی تے ان جو بیماری دی بنا تے کمزور بہتے ہو گئے سی۔ فَأَخَذْتُهُ فَمَزَغْتُهُ، میں نے اس کو چبا کر آپ کو مسواک کی، میں چبا کے نا نرم کر کے میں ہی پھر آپ دے دنداں تے پھیریا تاکہ آپ نو تکلیف نہ ہوئے۔ قال حدثنا، ایتھے بھی بیتی آ گیا نا، چلو۔ قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن علي بن حسين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد، وہ اللہ کے رسول کے پاس گئی ملنے آپ کو، صفیہ، آپ بیٹھے تھے مسجد میں اعتکاف، آخری 10 دن تھے رمضان کے، پھر اٹھی واپس آنے کے لیے، قامت تنقلب، اٹھی واپس آنے کے لیے، آپ بھی کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ جب پہنچے نا مسجد کے دروازے کے پاس، مسجد کا کیڑا دروازہ، یعنی کئی دروازے مسجد ہے، جو ام سلمہ زوج نبی کے دروازے کے پاس ہے، یہ ہن دروازے دی کر دے دروازے نے ام سلمہ وال کرتی ہے، وہ زوج نبی ہے۔ چلو، مر بہما پڑھی جاگت، مر بهما رجلان من الانصار فسلم على رسول الله ثم نفذ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، بہت دفعہ روایت گزری پیچھے، چلو چلو چلو۔ ان الشیطان یبلغ من الشیطان مبلغ الدم من الشیطان، من الانسان کا من الشیطان، من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا۔ قال حدثنا، قال حدثنا انس بن یازid قال عن عبید اللہ عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسی بن حبان عن عبد اللہ بن عمر قال اتقیت فوق، میں چڑھا حفصہ کے گھر کے اوپر، حفصہ دا گھر کیا ہے، نسبت بی بی وال کی تھی، آپ دیکھ بیل، چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبلہ مستقبل الشام، ہاں قبلے کی طرف پیٹھ تھی، شام کی طرف منہ تھا۔ قال حدثنا، قال حدثنا انس بن یازid عن هشام عن نبی عائشہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها۔ چلو، عصر کی نماز پڑھتے تھے آپ، یہ نہیں بھی اتھے پڑھی سی کھوتا، انج بھی آپ مسجد نماز پڑھاؤں دے سی کدوں کہ ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا تھا اس کے حجرے سے، نہیں توپ باہر نہیں نکلی، سورج جاندے ہی نہیں حجرے سے، توپ مراد ہے، یعنی جلدی پڑھ دے سی آپ۔
قال اثر. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية بن نافع عن عبد الله بن عمر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فاشار نحو مسكن عائشة. ہاں دیکھو بھی نسبت وہی حجرت ہادی نسبت بھی عائشہ والا ہے، مسکن عائشہ. چلو وقال هنا الفتنة ثلاثا من یہاں فتنہ ہوگا، اے نہیں عائشہ دے گھر ول بھی گھر چ فتنہ ہوئے گا نہیں بھی ادھر اشارہ کیتا، ادھر مشرق ہے، جی میں بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ آپ نے مشرق والے اشارہ کیتا تو فرمایا ادھر فتنہ ہوئے گا مشرق چ. کوفہ بصرہ مشرق چ ہیں نا، ایتھے روڑا بہتا پیا سی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے. حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان امرأة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت انسان يستأذن في بيتها. دیکھو بیت حفصہ وال نسبت. چلو هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان. میرا خیال ہے یہ فلاں ہے. کون؟ حفصہ کا، حفصہ کا رضائی چچا. پھر آپ نے کہا کوئی بات نہیں، رضاعت حرام کرتی ہے وہ ان رشتوں کو جن کو حرام کرتا ہے ولادت. چلو چلو چلو، ذکر من درع النبي صلى الله جو ذکر کیا گیا آپ کی زرہ کا، آپ کے عصا کا، تلوار کا، پیالے کا، مہر کا، اور جو خلفاء نے چیزیں استعمال کی آپ کے بعد ان میں سے جن کے نہیں ذکر تقسیم کا، کوئی چیز تقسیم نہیں ہوئی. ہر چیز کسی نے تبرکن زیادہ جیدے کول سی انہیں رکھ لئی. مثلاً جیڑا اللہ دے نبی دی جُتی سنبھالدا سی انہیں جُتی رکھ لئی، جیڑا مسواک سنبھالدا سی مسواک رکھ لئی، سرہانا سنبھالنا نے سرہانا رکھ لیا. اس طرح کر کے کچھ چیزاں خلیفہ نے استعمال کی تھیں، انگوٹھی تے تلوار. ومن شعرہ ہی، آپ کے بال، آپ کے جوتے، آپ کے برتن. بما تبرک اصحابہ، جن سے برکت حاصل کی آپ کے صحابہ نے اور غیر نے وفات کے بعد، یعنی برکت واسطے رکھ لیا انہوں نے کہ کسی نے کوئی چیز کسی نے نہیں، جہدے کول وال سی انہیں وال رکھ لیا. قال حدثنا جی میں حضرت معاویہ نے آپ دے ناخن تے آپ دے وال رکھے ہوئے سی جدوں انہوں نے آپ دی حجامت کیتی سی نا، انہوں نے ناخن بھی لائے سی تے وال بھی، وہ سنبھال کے رکھ لیا انہوں نے، اپنی وفات تک سنبھالے رکھے. تے پھر وصیت کیتی کہ اے جڑے وال تے ناخن نے نا، جدوں میں مر جاواں تے میری اکھاں دے اوتے رکھ دیو. چلو. قال حدثنا محمد بن عبد الله البصري الانصاري قال حدثنا ابي ان ثمامة عن انس ان ابا بكر لما استخلف بعثه الى البحرين وكتب. جب ابو بکر خلیفہ بنے انہوں نے بھیجا انس کو بحرین کی طرف اور یہ کتاب لکھ کر دی اور اس کو مہر لگائی نبی کی مہر. دسیا ہے کہ نبی دی مہر کدے کول گئی؟ خلیفہ کول. چلو چلو چلو. قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس بن علين. انس نے دو جوتے نکالے جرداوین جو بالوں سے صاف تھے، وال نہیں سنتے. ہاں لہما قبالہ نے ان پہ دو پٹیاں تھیں، دو پٹیاں سی ہوتے جہدے نال پھر وہ پیر چ پھس دی سی. یہ تو ثابت ہو گیا کہ جتی آپ دی جڑی سی نا، چونکہ انس وغیرہ خادم سی انہوں نے اپنے کو رکھ لی تبرکن. چلو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب السختیانی عن محمد بن ہلال عن ابی بردہ قال اخرجت الینا. کیڑی روایت پڑھی ہے نے؟ قال محمد بن بشار حدثنا چلو چلو ٹھیک ہے. محمد بن ہلال عن ابی بردہ قال اخرجت الینا عائشہ کسان ملبدن، ایک چادر ملبدن موٹی یا تو موٹی. تو یہاں ایدہ میں نا پیباند لگی ہوئی ملبدن، پیباند نال بھی تو موٹی بن جاندی نا. تے اصل یا ملبد تے آ رہی ہے تو وہ موٹی چیز بھی تے ورگی ہوندی ہے. تے پیباند لگ کے بھی. چلو. انہوں نے کہا اس میں نوزع روح النبی، نبی علیہ السلام کی روح نکلی تھی. ویا وہ چادر حضرت اپنے عائشہ نے رکھ لی. چلو چلو چلو. ہاں اظہار بھی سی آپ دا غلیظاً موٹا، وہی موٹا سی جو یمن میں تیار ہوتے ہیں، کیونکہ پتلے ہزار تو نہیں نا پائی دے جنہ جو دسی جان لتا. اور چادر اسی قسم کی جن کو تم ملبدہ کہتے ہو، موٹی چادر. قال حدثنا عبدان بن ابي حمزه عن عاصم بن سيرين عن انس بن مالك ان قضى النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القضاء وشربت فيه.
نبی علیہ السلام انس کے پاس ایک پیالہ بھی تھا، وہ ٹوٹ گیا بعد میں، تو اس کی جگہ پھر اس نے مکان شیبے، وہ ٹوٹنے کی جگہ اس نے چاندی کی زنجیر لگا لی، چاندی دی زنجیر نال چنگی طرح پھر کس لیا انہوں۔ وعلیکم السلام۔ چلو چلو چلو۔ عاصم نے کہا میں نے دیکھا وہ پیالہ، اس میں پانی بھی پیا، وہ اے تبرک انہوں نے رکھ لے پیالہ۔ چلو۔ قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي ان الوليد بن كثير المخزومي قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي دیلی دیلی دوالی کو چیز ہے۔ چلو۔ حدثنا ابن شهاب حدثنا علي بن حسين حدثنا ہاں مجھ سے سن لیں، یہ علی بن حسین نے اسے بیان کیا۔ علی بن حسین تو مراد نے زین العابدین، حضرت حسین دے بیٹے زین جنہاں چو پھر نسل چلی حضرت حسین دی، باقی بیٹے تھے اتھے ہی شہید ہو گئے سن۔ جب وہ آئے مدینہ یزید بن معاویہ کے پاس، ایتھوں جدوں انہوں نے شکست دیتی حضرت حسین دے تے جڑی آپ بیوی اور بچے سی نا، بچے وغیرہ عورتاں، یہ لے گئے اتھے کوفے، سر بھی کٹ کے لے گئے تے قافلے دے سارے۔ انہیں اگوں پھر گورنر نے اتھوں بھیج دیتا انہوں خلیفہ یزید کو، اتھوں پھر یزید نے اپنے کول رکھے چند دن، بڑا احترام اکرام کیتا۔ وہ انہوں پتہ ہے یا اللہ نو پتہ ہے پی کی نیت نال کیتا، پی انہوں افسوس سی حضرت حسین دی شہادت دا یا ایویں لیپا پوتی کیتی، سانوں نہیں پتہ، اللہ نو پتہ ہے۔ اس واسطے اسی یزید بارے کوئی گل نہیں کردے۔ ہاں عبید اللہ بن زیاد قاتلین شامل ہے، تو وہ ماریا بھی گیا بعد بچیا بھی نہیں ہو۔ تو جب لوٹے یزید بن معاویہ کے پاس سے مقتل حسین ابن علی، حضرت حسین بن علی کے قتل کے بعد، لقیہ المسور بن مخرمہ، مسور بن مخرمہ ملے ان کو، کہنے لگے حل لک لی من حاجہ، کیا مجھے آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے جس کا مجھے حکم دیں؟ وہ ملے مسور مالدار بندے سن، جی کسی چیز کی لوڑ ہے تو دسو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کیا نہیں، مطلب ہے جڑے خوددار بندے وہ یہ نہیں کہتے ہاں ہاں یار لوڑ تو ہے نہیں، انہوں نے کہا کوئی لوڑ نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے دیں گے اللہ کے رسول کی تلوار؟ اللہ دے رسول دی تلوار ملی سی، خلیفے نے رکھی سی، ابو بکر تو بعد عمر تو بعد عثمان تو بعد علی تو بعد حسن حسین۔ وہ تلوار پھر علی بن حسین کو لا گئی، انہوں دے بیٹے کو لگی، کیونکہ پھر حکومت چلے گی بنو امیہ کول، تے انہاں چ کوئی بھی نہیں سی یہ چیزاں سامن والا، ایتھے انہاں کول جڑی چیز سی انہاں کول ناخن سن وغیرہ وہ رکھے انہوں نے۔ یہ تلوار علی کولوں حسین، حسن کولوں حسین، حسین کولوں علی بن حسین۔ مجھے خطرہ، ہاں اے تسی میں نے تلوار دے دیو، کیوں؟ مجھے خطرہ ہے کہ لوگ غالب آ جائیں گے آپ پر۔ کی مطلب؟ بھی بنو امیہ نے تواڈے کولوں یہ تلوار کھو لینی ہے کہ جی یہ تو خلیفے دی ہوندی ہے، تلوار تو خلیفے کول ہوندی ہے، تے دیو سانوں دیو، تے تواڈے کولوں بہانے سر کھو لین گے، تے تسی مینوں دے دیو۔ خدا کی قسم اگر آپ مجھے دے دیں گے نا یہ تلوار، لا یخلص الیہم ابدا، اس تک نہیں پہنچا جائے گا، اور تلوار نہیں کو لے سکے گا میرے کولوں، حتیٰ تبلغ نفسی، حتیٰ کہ میری جان لی جائے۔ وعلیکم السلام۔ واہ آ دکھاؤ مینوں، او دکھاؤ پہلے جیڑی اصل چیز ہے۔ ایتھوں لے آؤ، چلو ٹھیک ہے۔ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਟੇਪਰ ਕਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਪੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਹੁਣ ਲਾਓ ਚੱਲ ਕੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਪਿਲਰ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੈਂ? ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਡਰਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਟ ਲਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਤਿੰਨ ਸਪੋਰਟਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ 3 ਸਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੀ 6 ਵੋਲਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਣਾ? ਇੱਧਰ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜੀ, ਖੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਓ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਲੈ ਫੜੋ। ਹੈ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਖੜਵਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਿਰਛਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਰਛੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਬਤਾ। ਆਹੋ ਦੇਖੋ। ہاں جی حتیٰ تبلغ نفسی حتیٰ کہ میری جان مار دی جائے. مطلب مینو جویں کہندے نا بھی ساڈی لاش دے اتوں تو چیز ہاں جویں کہندے آ پی ٹی آئی والے بھی ساڈی لاش تو ہو کے یہ ہوئے گا، لیکن وہ لاش تو پہلے ہی ہو جاتا ہے. ہاں مطلب انہوں نے آکھیا یہ تو خیر خلوص نال صحابی ہے نا، وہ کہندے سی تلوار نہ میں دیندا ہوئے بنی امیہ نو چاہے مینو مار دین. ان علی بن ابی طالب، پھر انہوں نے گل کی تھی کہ علی بن ابی طالب نے پیغام بھیجا ابو جہل کی بیٹی کو فاطمہ پر، یعنی فاطمہ پہلا نکاح وچ سی، تے انہوں نے حضرت علی نے تو اپنے آپ نے کی بھیجنا سی، ابو جہل دے خاندان نے نا علی نو پیشکش کی تھی. ادھر نو دیکھ، ابو جہل دے خاندان نے علی نو پیشکش کی تھی کہ اسی تانوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیندے ہیں، ابو جہل دی بیٹی دا. تے اپنے علی دا خیال ہویا بھی چلو ٹھیک ہے، وہ چونکہ دشمنیاں ختم ہوندی ہیں اس طرح، ویسے بھی مسلمان ہو گئے سی سارے. فسمیت و رسول اللہ، اچھا فاطمہ نو پتہ چلیا وہ اللہ دے رسول کو لائی بھی تسی سنی آ گل بھی علی نو کہندے ہیں شادی کرن لگیا ہے ابو جہل دی بیٹی نال، میرے تے سوکن لے آن لگیا ہے. میں نے سنا اللہ کے رسول سے آپ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا ہاں ممبری ہاضا، اس ممبر پر ایسے ممبر تھے. میں اس دن محتلم تھا، یعنی میں وہ بالغ ہو گیا سا، چھوٹی عمر سی نا، ایڈی نہیں سی ہے 15-16 سال 10. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے، یعنی میرے جسم کا حصہ ہے. جی ہاں بزا بھی آکھا، بزا نہیں ہوندا بزا ہوندا ہے. وَأَنَا أَتَخَوَّفُ، مجھے خطرہ ہے کہ اس کے دین میں اس کو فتنے میں ڈالا جائے گا. مطلب ہے تسی ایسا سلوک کرو گے او دے نال جس دی وجہ نال ہو خامندی نہ شکری بن جائے گی، آپ دین خراب ہو گیا. پھر ذکر کیا اپنے داماد کا جو بنو عبد شمس میں سے تھا، یہی وہ بنو امیہ جو تعریف کی اس کی فی مساہرت ایاہو، اس کی دامادی میں کہ بڑا چنگا داماد سی میرا بھائی، اس نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا، وعدہ کیا تو پورا کیا. اے جدوں پھڑیا گیا سی نا جنگ بدر چ، آپ دا اے داماد جنگ بدر چ پھڑیا گیا تے جدوں پھر انہاں نو فدیہ لے کے آزاد کی اپنا چھوڑ دیتا گیا، فدیہ لے کے چھوڑیا گیا. تے پھر آپ نے یہ شرط بھی نال لائی کہ تو نہ جا کے میری بیٹی نو واپس بھیج دیاں تھے.
ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਪ ਕੋਲ ਰਵੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ, ਕੁਫਰ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਅਜੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ। میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، نہ حرام کو حلال کرتا ہوں۔ اور بھئی جائز ہے، علی واسطے دوسرا نکاح کرنا جائز ہے، لیکن چونکہ میری بیٹی نو تکلیف ہوئے گی لہذا بیٹی دے ہوندیاں نہیں، جائز الگ چیز ہے، پسند کرنا الگ چیز ہے، جواز اور چیز ہے۔ جائز ہے لیکن میری بیٹی نہیں پسند کر دی یا انہوں تکلیف ہوئے گی، لہذا پھر انہوں طلاق دے دے میری بیٹی نو، تو جتنا کرنا کر لے، روڑا مکے۔ لیکن خدا کی قسم نہیں جمع ہوگی اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی۔ مطلب ہے فاطمہ دے نال ابو جہل دی بیٹی نہیں رہ سکے گی۔ باستے کہتے ہیں بھی اے شرعی مسئلہ ہے کہ اللہ دے رسول دی بیٹی تے اللہ دے دشمن دی بیٹی کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں، شرعن نجائز۔ تے بعض کہتے نہیں شرعن نہیں، آپ دا مطلب کہنے دا ایسی پہ سوکن بن کے نہیں رہے گی، ویسے نکاح کرنا کر لے، میری بیٹی نو طلاق دے دے، بیک وقت نہیں۔ تو یہ مطالبہ کر سکتا کوئی؟ بھئی بیوی کہہ سکتی ہے بھی جے تو نکاح کرنا کر لا اگلے کسی اور عورت نال، مینوں طلاق دے دے، یہ کہن چ کوئی حرج نہیں۔ چلو اچھا خیر، انہاں دے کہن دا مطلب یہ سی کہ اللہ دے رسول نے اپنی بیٹی دے نال اللہ دے دشمن ابو جہل دی بیٹی نہیں آن دیتی نکاح چ، تے ہن اللہ دے رسول دی تلوار جیڑی ہے او کیویں چل جوے انہاں کول، بنو امیہ کول جڑے مخالف رہے آپ دے۔ گل تو ایڈی صحیح نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی فرق تے پیندے ہی ہے نا۔ اور ابو جہل دی بیٹی بھی تو مسلمان ہو ہی گئی سی نا، بلکہ سارے ہی اکرمہ مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے سی، لیکن پھر بھی گوارا نہیں کیتا اس تو وہ کہندے اس طرح یہ بھی شرن تے جائز ہے لیکن یہ گوارا نہیں۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابي حنفية قال بہرحال دسیا ہے بھی تلوار آپ دی جیڑی ہے اس طرح منتقل ہوندی آل رسول چی رہی پھر قال لو كان على ذاكر عثمان ذكره لو کان علی ذاکرن عثمان، اگر علی ذکر کرتے عثمان کا برا، یہ ذاکر تو مراد بھی انہاں دی خرابی بیان کر دے نا، اگر انہاں دے عیب بیان کر دے علی تو اس دن بیان کرتے جس دن لوگ آئے تھے شکوہ کیا عثمان کے عاملین کا۔ عثمان دا شکوہ نہیں سی، اور عثمان دا شکوہ نہیں سی کہ عثمان غلط ہے، عثمان دے گورنراں دا سی، وہ گورنراں دا بوجھ ہن عثمان تے پوندے سی۔ فقال علی مجھے علی نے کہا جا عثمان کی طرف اسے خبر دے، اے علی بن حنفیہ کہندے نے نا، محمد بن حنفیہ حضرت علی دے بیٹے، جا عثمان کی طرف اسے بتا کہ یہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ اور جڑا سی نا آپ انہاں کول تحریر زکوٰۃ دے مسائل دے بارے او بھیجی بھی اے زکوٰۃ دے مسائل نے اپنے عاملہ نو کہو اے دے مطابق لین، ظلم نہ کرن لوکاں تے، اے مطلب سی۔ فمر سعاتا کا حکم دیں اپنے عاملین کو اس پہ عمل کریں۔ وہ میں لے کر گیا، وہ کہنے لگے اغنہا عنا، اس کو ہم سے غنی کر، کی مطلب بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی مطلب بھی ساڈے کول یہ تحریر موجود ہے، ابو بکر دی آئی ہوئی تو یہ تحریر دیتی ہوئی ہے، ویسے غلطی کر دینے، یہ نہیں پہ انہوں کول تحریر نہیں ہے گی، سانوں لوڑ نہیں، یہ مطلب ہے سانوں لوڑ نہیں، یہ انہوں اغنہا عنا کہنے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ علی کے پاس لے گیا، میں دسیا جی پہ وہ کہنے سانوں لوڑ نہیں، مطلب کہنے دے یہی ہے نا کہ ساڈے کول تحریر موجود ہے، صرف عمل دا خرابی کر دے وہ تاکید کر دیاں گے انہوں نے،
بھی عمل جڑا نا وہ صحیح کرن۔ وہ کہنے لگے زہا ہے سو اخذتہا، لے اسے، رکھ اسے جہاں سے لیا ہے، اور جتھوں لئی ہے اتھے رکھ دے پھر جا کے۔ او تے یہ دا مطلب کی ہویا کہ یہ جڑا تحریراں سی نا بعد وہ بھی جیدے کول سن انہوں نے رکھیاں، ابو بکر کول بھی ہے سی، علی کول ہے سی، ہورا کول بھی ہون گے۔ وقال الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذر الثوري عن ابن حنفية قال ارسلني الى ابي خذ هذا الكتاب جا عثمان کے پاس لے جا، فإن به امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة باب الدليل على ان الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين۔ مطلب ہے علی ادو غصہ کر دے جے غصہ کرنا نا عثمان تے بھی دیکھو میں کاغذ بھیجیا رکھیا نہیں، حالانکہ انہاں دے نہ رکھن دا مطلب ہی یہ نہیں بھی کوئی وہ ناراض نے، بلکہ انہاں دا کہنے دا مطلب ساڈے کول ہے یہ چیز۔ او کتھے چلے ہیں دو جنے؟ وہی میں کہنا بھی کتھے چلے ہیں۔ چلو جی، باب الدلیل علی ان الخمس للنوائب رسول اللہ ادھر نو گئے نہیں، مولوی عبدالخلیل مولانا عبد المجید دے گھر وال۔ وإيثار النبي صلی اللہ علیہ وسلم اہل الصفۃ، دلیل اس بات کی کہ خمس اللہ کے رسول کی ضروریات کے لیے ہے، یعنی بیت المال جڑا وہ دے خمس وغیرہ ہوندہ ہے، اور مساکین کے لیے ہے، اور یعنی عام لوکاں دی ضروریات واسطے بیت المال ایویں ہوندہ ہے۔ وہ ایثار نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجیح دینا اہل صفت، صفہ والوں کو، جڑے یعنی وہ غریب مسکین قسم دے جڑے طالب علم سن، اول ارامل اور بیواؤں کو۔ جب ان سے آپ سے سوال کیا فاطمہ نے، وہ دلیل کی دلیل آیا، آپ سے جب سوال کیا فاطمہ نے، اور شکت الیہ الطحنہ، اور شکوہ کیا چکی چلانے کا، طحنہ چلانے کا اور چکی کا، تو کی مانگا کیا تھا آپ سے؟ ان یخدمہا من السبی، کہ آپ اسے ایک خادم دے دیں قیدیوں سے، قیدیاں جو ایک خادم دے دیو میں نے۔ تو آپ نے ان کو اللہ کے سپرد کیا، آپ نے کیا نہیں، ہاں تو ان پیسے نہیں مل، اپنا خادم نہیں مل سکتا، اینی گل ہاتھ گلے تو نہیں، ویسے چمک دیں، تو ذکر کرو اللہ کا، وہ دے نال ثواب ملے گا۔ باقی یہ کام تو ہوندے ہی رہنے آخر۔ یہ مطلب نہیں جی بعد لوگ کہتے ہیں بھی تو آ ذکر کر لیا کر تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، کوڑے ہی گلاں خطیب جوڑ لیندے ہیں۔ یہ گل نہیں کتے کہی آپ نے، ویسے کیا بھی اللہ دا ذکر کرو، یہ دے نال تانوں ثواب ملے گا۔ یہ میں تانوں دواں تے کینوں کینوں ہر کسی دے گھر چکی چلدی ہے، کینوں کینوں دئی جاؤں گا خادم میں، اپنی بیٹی نوں دواں گا تے ہوراں نوں بھی دینا پائے گا، یہ مطلب سی۔ چلو 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 جلدی کرو۔ قال حدثنا بدل بن المحبر قال اخبرنا شعبة اخبرنا الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى حدثني علي ان فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما اللہ بگی یارا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيين فاتته تسأله خادم فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مزاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكم حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكم على خير مما سألتماه إذا أخذتما۔ آپ نے فرمایا تمہیں، آپ لیٹ ہم اٹھنے لگے، فرمایا آج میری جگہ رہو، اسی لمے پیسا نا، تو آپ نو دیکھ کے اٹھن لگے، فرمایا نہیں پے رہو، تو آپ درمیان چ بہ گئے ساڑھے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی۔ اس طرح نا پیر انج میں بندہ چوکڑی مار کے پہندا، انج بہ گئے، یا جے ایک پیر لگیا سی برادہ قدم ہی، بعض جگہ قدم ہے بھی ہوندا تسنیہ، پھر دوویں اس طرح پیر کر کے اس طرح پیر کر کے بہ گئے، وہ سینے تے لگ دے سی پیر، اے مطلب درمیان چ بہ گئے۔ تے زیادہ بہتر یہی ہے بھی اس طرح، کیونکہ دوجے پاسے فاطمہ سی، تے فاطمہ دے جسم نو پیر لاؤن دی بجائے علی والے پاسے دوویں پیر کر لے، بردہ قدم ہے لکھیا، اور بس ٹھیک ہے دوویں قدم، پھر اس طرح ہی پہ انج بیٹھے اس طرح۔
الا ادلکما تمہیں رہنمائی نہ کروں اس چیز سے بہتر پر جو تم نے مانگی ہے. جب تم چلو پڑھیں آگے اگلی حدیث. اللہ ثلاث احمد ثلاث وثلاثین وسبح ثلاثا وثلاثین وقال فإن ذلك خیر لکما مما سألتما باب قول اللہ تعالی فأن للہ خمس وللرسول. اللہ کے لیے ہے خمس. اللہ کے لیے تو میں نا بعض کہنے مساجد سے خرچ کیتا جاوے اللہ واسطے دائے میں نا اللہ دے کراں تے مساجد تے خرچ کیتا جاوے. اسی طرح رسول واسطے یعنی رسول اپنے اخراجات پورے کرن بیت المال چوں انہاں دی بیویاں دے کیتے جان بعد وچ اور رسول کے لیے اس کو تقسیم کرنا ہے. رسول اللہ حکم دے گا کتھے کتھے خرچ کرنے ہیں تے رسول انہیں استعمال تقسیم کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا قاسم میں تو ہوں تقسیم کرنے والا میں نے اختیار نہیں زیادہ میں تقسیم کرنا بس. خازن بھی ہیں دیندہ اللہ دا میں نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیندہ کہ انہوں دیو انہوں نہ دیو. قال حدثنا چلو جلدی کرو. ان سلیمان و منصور و قضات سمیع و سالم بن ابو الجاد ان جابر بن عبد اللہ قال ولد لرجل منا من الانصار غلام فاراد ان يسمى. ہم میں سے ایک انصاری کے گھر لڑکا پیدا ہوا اس نے ارادہ کیا کہ اس کا نام محمد رکھے. اچھا اگے اسے حدیث کا دوسرا ٹکڑا وہ کہندا کہ میں انہوں گردن تے اٹھایا بچے نو آپ کے پاس لے کر آیا. سلیمان کی حدیث میں انہوں نے ارادہ کیا محمد نام رکھے. آپ نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھ لو کوئی حرج نہیں محمد نہ رکھ سکتے ہو. ولا تکنوا بکنیتی نہ کنیت رکھو میری کنیت پر ابو القاسم نہ رکھو نال. بعض کہندے نے کہ یہ معنی ہے کہ اب دو میں چیزاں نہ رکھو ایک رکھ لو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابو القاسم کنیت رکھنی نہیں چاہیے تھی. بات بھی آپ دے ظاہر الفاظ نے مجھے قاسم بنایا گیا ہے تم میں تقسیم کرتا ہوں بوئشت و قاسم بینکم. چلو ہاں بعض جگہ یہ ہے نہیں انہیں کیا سی کہ میں قاسم نہ رکھاں یہ دا بچے دا جدو میں بچے دا نہ قاسم رکھاں گا تو میرا نام مینوں کی کہن گے لوگ ابو القاسم اور پھر ابو القاسم ہی کہن گے قاسم دا پیو. تو آپ نے قاسم رکھن تو روکتا کہ نہیں ایک کنیت نہیں رکھنی محمد نہیں نہ رکھنا سی قاسم رکھنا سی یا دو واقعے مان لو ایک واقعے بچ نا دی گل ہے ایک کنیت دی گل. چلو تک تانو کنیت رکھنا اپنی تکنو یہ بھی کنیت رکھنا اپنی تے کنو یا کنا ایک کسے دی کنیت رکھنا باب تفیل ہوئے کسے دی کنیت باب افتعال ہوئے باب تفعول ہوئے اپنی کنیت. چلو قال حدثنا عن جابر بن عبد الله الانصاري قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم وقال الانصار لا نکنی کا ابو القاسم ہم تیری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے. ولا ننعمو کا عین نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے تینوں خوش نہیں کریں گے ابو القاسم کہہ کے. بعض بندے خوش ہوندے نا ہن علامہ صاحب کہہ دو ٹھیک. آپ نے فرمایا تسمو باسمی میرے نام پہ نام رکھو اپنا میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. چلو بندہ نہیں بن رہا. ہاں فرمایا انصار نے چنگا کیتا بھئی انہوں نے یہ جڑی گل کیتی صحیح کیتی ہے کہ ابو القاسم نہیں کہیں گے. عبداللہ ان یونس عن بن زہری عن عمید بن عبد الرحمن بن عثمان معاویہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید اللہ به خیر یبکر فی الدین واللہ الموت وانا القاسم ولا تزال هذه الامه ظاہرین علی من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم ظاہرون. چلو قال حدثنا چلو ولا تزال هذه الامه ظاہرین علی من خالفهم یہ امت ہمیشہ غالب رہے گی اس پر جو ان کی مخالفت کرے گا. یعنی میری جڑی نا اسلام مسلمان غالب رہن گے مجموعی طور تے حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے. تے بعض جگہ وہ خاص فرقے دی گل ہے جیڑا مانا علیہ و صحابی علیہ وہ غالب رہن گے حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے. وہ غالب ہوں گے دلائل دے لحاظ نال
غالب ہوں گے. چلو. قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلان حدثنا هلال بن عبد الرحمن بن عمرو بن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اوتيتم ولا امنعكم انما انا قاسم اذا حيث. ہاں نہ میں تمہیں دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، میں تو ہوں تقسیم کرنے والا، دیتا ہوں رکھتا ہوں جہاں حکم دیا گیا، میں اپنے اختیار نال نہیں کرتا. چلو چلو چلو. ابن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثنا ابو الاسود عن ابن عياش واسمه النعمان عن خولة الانصارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا خفزون سونا نہیں زونا، بہت سے لوگ یتخوزون دخل اندازی کرتے ہیں اللہ کے مال میں ناحق، ان کو آگ لگے گی کہ ملے گی قیامت کے باب دن. قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لكم الغنائم وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها انہوں فاجعلوا لاؤنا کانو سی اتوں نیرو اینو ویسے اتنے لا دینا سی. چلو میں کرنا. چلو چلو چلو. وعدك الله مغانم كثيرة تأخذونها فاجعل لكم یہ هذه پتہ چلتا سب کتوں چلیا. حتى بس اینو تھوڑا جا کھول لو، انج کھول کے اگلا ورکا اتنے لا دے انج کر. چلو. وقال حدثنا مسدد حدثنا خالد بن حسين عن عامر عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواسيها الخير والأجر والمغنم إلى يوم القيامة. غنیمت حلال ہے، اگرچہ پہلی امتوں واسطے حلال نہیں سی لیکن ساڈے واسطے حلال کرتی گئی. لیکن یہ یاد رکھے اگر کوئی غنیمت واسطے لڑتا ہے تو انہیں ثواب نہیں ملنا بلکہ گناہ ہو سکتا ہے. ہاں لڑو اللہ واسطے، غنیمت ملنی ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، یہ آیت یہ عام لوگوں کے لیے ہے جڑی غنیمت ہے. حتیٰ کہ رسول بیان کریں گے پھر دینی کنو کنو او مال غنیمت کنو کنو دینا ہے، نبی بیان کرے گا، ہے سب لوگوں کا حق. چلو. قال حدثنا ابو اليمن يقول شعيب بن ابي الزناد عن الاعرج پڑھا گئے پھر جتنے پڑھنا پڑھی جائے گا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلم كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لا تنفقن في سبيل الله تنفقن کنوزہما، جو تنفقن پڑھنا کنوزہما، خرچ کرو گے تم ان کے خزانے. یہ لَتُنْفَقَنَّ پڑھنا پھر کنوزہما. چلو میں نے ایک کوئی تقریباً بس ان تھوڑا جا کھول کے نہیں لا دے. ہاں کیسر تا واقع ہلاک ہو گیا کسرا تے اوہ جا نہیں رہا، کیسر تے باقی رہے وہ تو کیونکہ حدیث ہوندی وَتَكُونُ لَهُمْ بَقَايَا. چلو. حدثنا محمد بن سنان حدثنا هشام حدثنا سيار حدثنا يزيد الفقير وقال حدثنا جابر حدثنا جابر. یزید الفقیر، اے فقیر او میں نے نہیں جب ساڈے فقیر بلکہ اس فقیر دا میں نا کمر درد والا فقار ظاہر آ جڑے ایتھے انہوں کو فرق سی جی دی وجہ نال نا کبا ہو کے چلدا سی. چلو. قال حدثنا جابر بن عبد الله الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم. قال حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن ابي زناد عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاء. اللہ ضامن ہے اس شخص کے لیے جو اس کے راستے میں جہاد کرے. کیا ضامن ہے کہ جس کو نہیں نکالتا مگر جہاد اللہ کے راستے میں، اس کے کلمات کی تصدیق. ضامن ہے اس بات کا جنت میں داخل کرے گا اسے یا واپس لائے گا اس کے گھر میں جس سے وہ نکلا ہے، سمیت اس اجر یا غنیمت کے جو وہ حاصل کرے گا وہ بھی ملنا انہوں. یہ یہاں کیوں لے آندہ پی ضروری نہیں غنیمت ملے، اجر تا ملنا غنیمت ضروری نہیں ہووے تا ہو سکتی ہے. چلو. اور یہ نہیں انہوں کہتے من خلوف اور من اے او آیا من خلوف واسطے، یعنی اے نہیں ہو سکتا پی دو میں نہ ملن، ثواب بھی نہ ملے غنیمت، اے ہو سکتا دو میں مل جان، اور اے ہو سکتا دو میں مل جان. ہاں خالی نہیں دعا تو ہو سکتے، دو میں بھی مل سکتے ایک بھی مل سکتی. یہ کہتے ہیں من خلوف. ایک ہوں من الجمع اور ہوں حاضا اما حجرن او شجرن، یہ پتھر ہے یا درخت ہے، ایک کٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ہو سکتا پتھر بھی نہ ہوئے درخت بھی نہ ہوئے، اینو من الجمع کہتے ہیں. تے ایک ہوندہ ہے منع حقیقی. منع حقیقی کی ہے انفصال حقیقی کہ نہ دو میں جمع ہو سکن نہ دو میں
خلو ہو سکے. مثلا حاصل العدد اما زوج و اما فردن کھوتا. یہ یا تو جفت ہے یا طاق. ان عدد یا جفت ہوئے گا یا طاق. یہ بھی نہیں ہو سکتا جفت بھی ہو طاق بھی ہوئے کوئی عدد. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا دو میں کوئی نہ ہوئے. یہ فرق ہے. 3 قسم دا ہوندہ منع حقیقی تے منع خلف تے منع جمع. چلو قال حدثنا محمد بن علاء قال اے منع خلوف آئے تھے. چلو جلدی کرو. نبی من الانبیاء انبیاء میں سے ایک نبی گئے جنگ کرنے. اپنی قوم سے کہنے لگے. بعض کہنے یوشع سن ہے یہ نبی. ہاں یوشع سن. بعض کہنے نہیں. بعض روایتوں صراحت ہے دی. وہ کہنے لگے نہ میرے ساتھ جائے کوئی ایسا آدمی مالک ابوزا امراتن جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور مالک بنا ہے اس کی شرمگاہ کا مطلب انہیں نکاح کیتا او دے نال. وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِيَ بِهَا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے گھر بسانے کا. وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا لیکن اس کو بسایا نہیں. مطلب یہ ہے پی مقلاوہ نہیں لے آندہ آجے ان جو دا پروگرام ہے پی لے ہونا ہے. یہو جا بندہ میرے نال نہ جاوے کہ انہوں فکر پچھلی رہنی ہے میرا مقلاوہ نہ کتے خراب ہو جائے. انہوں مقلاوے دی فکر رہنی ہے اس واسطے وہ نہ جائے. اسی طرح وہ آدمی جس نے گھر بنایا چھت نہیں ڈالی انہوں بھی چھت دی فکر رہنی ہے. ایک وہ آدمی جس نے بکریاں خریدیں یا خالفات حاملہ اونٹنیاں خریدیں وہ انتظار کرتا ہے ان کے بچے پیدا ہونے کا. تو انہوں بھی یہی رہنا میں کتے مرنا جاواں راہ چینج نہ ہو جائے اور نہ ہو جائے. فغزا وہ جنگ کو گئے. قریب ہوئے ایک بستی کے. عصر کی نماز کا وقت تھا یا اس سے قریب. سورج کو کہنے لگے انا کا مامورتن اے سورج تو بھی اللہ کا کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اے اللہ اس کو روک دے ہمارے لیے. کی مطلب کہ جدوں تک فتح نہیں نہ ہوندی سورج غروب نہ ہوئے. یہ مطلب ظاہر تو انج لگتا ہے بھی جی میں سورج روکیا لیکن صحیح مطلب یہ ہے کہ یا اللہ غروب ہون تو پہلے فتح ہو جائے. یہ سوکھا مطلب ہے صحیح ہے اعتراض بھی کوئی نہیں. پر روک دیا گیا سورج حتیٰ کہ اللہ نے فتح کر دیا. یعنی روک دا مطلب کہ انہوں تو پہلا فتح ہوگی شام تو پہلے. یہ ظاہری الفاظ جڑے نے نا یہ مراد نہیں ہے تھے اس واسطے کہ سورج جدوں تو چلیا رکیا نہیں کدے سورج. ایک دوسری گل یہ ہے کہ سورج رکن دا کیڑا پتہ لگدا. سورج رکن دا پتہ تو کوئی نہیں لگدا نا. ہن کیڑا چلدا کیڑا دسدا اینا ہی ہے بھی کچھ چر بعد اسی دیکھدے ہیں بھی اگے آ گیا لیکن چلدا دسدا تو نہیں بھی ہے چلدا پیا. تو غنیمتوں کو جمع کیا اس نے. آئی آگ تاکہ کھائے لیکن آگ نے نہیں کھایا غنیمتوں کو. پرانے زمانے ایویں ہی سی وہ اگ لگ جاندی سی انہوں اللہ والوں. تو اس نے کہا بھی تم میں خیانت ہے. یہ جڑے اگ نے کھادا نہیں نا انہیں اگ لگی نہیں ہے تھے یہ مطلب ہے تسی خیانت کیتی ہے کوئی غنیمت دے مال چ. لہذا بیعت کرے میری ہر قبیلے کا ایک آدمی. ہر قبیلے دا جڑا ایک بندہ یا سردار جڑا وہ میری بیعت کرے ہو کھچ ماری جانا. تو فلازقت ید رجل بیدہی ایک آدمی کا ہاتھ چمٹ گیا اس کے ہاتھ سے. وہ بیعت کرن لگیا تو ہاتھ چمٹ گیا وہ. اس نے کہا فیکم الغلول تم میں ہے خیانت تواڈے قبیلے آپ تمہارا قبیلہ سب بیعت کرے کلے کون کنے کیتی ہے خیانت یہ لبن واسطے پھر ہر آدمی میری بیعت کرے آ کے. فلازقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہی چمٹ گیا 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے. مطلب 2-3 بندیاں دا ہاتھ جڑا نا وہ ہاتھ نال چمٹ گیا. یہ کی مطلب کہ او چور سی تینے ہی. فرمایا تم میں ہے خیانت. وہ لے کر آئے گائے کے سر کے برابر سونا یا چاندی. گاں دا سر چنگا بھلا 10 کلو 20 کلو دا بلکہ 20 کلو دا ہونا.
اتنا سونا سی وہ رکھا انہوں نے، پھر آگ آئی، آگ نے کھایا، پھر اللہ نے ہمارے لیے غنیمتیں حلال کر دی، دیکھا اللہ نے ہماری کمزوری کو، ہمارے عجز کو اور حلال کر دیا ہمارے لیے۔ باب الغنیمت لمن شہد الواقع، غنیمت اس شخص کے لیے جو جنگ میں حاضر ہو، قال چاہے انہیں لڑیا یا امیر نے انہوں کسے ہور کام رکھیا، سب نو ملے گی غنیمت۔ مثلا انہیں رکھیا انہوں نے پہرے واسطے، انہوں نے بھی غنیمت ملے گی۔ چلو قال حدثنا صدق اخبر عبد الرحمن بن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمر لولا اخر المسلمين ما فتح، اگر نہ ہوتے بعد والے مسلمان تو نہ فتح کرتا میں کوئی بستی، مگر تقسیم کر دیتا اس کو فتح کرنے والوں میں، جیسے کہ آپ نے خیبر تقسیم کیا۔ لیکن یہ اس طرح تقسیم کرنے لگے نا، جڑی زمین فتح کی تھی ساری تقسیم کر دیو نا فوجیاں، پھر تو وہ فوجی جاگیردار بن جان گے ساری زمینوں کے، سارے پورا ملک کتے ملک نہیں، چلو شہر ایک پورے دا پورا، علاقہ پورے دا پورا کسی دی جاگیر بن جائے۔ یہ نہیں کرنا میں، بلکہ یہ سرکاری زمین بنے گی، ہن زمین ونڈا گے نہیں، زمین سرکاری ہوئے گی، ادھا لگان ملے گا بیت المال نو، تے او سارے مسلمانوں تے خرچ ہوئے گا، آخر آنے والے واسطے بھی زمین جو ایویں رہنی ہے، ادھا لگان آئی جانا تے جڑے بعد والے مسلمان ہیں نا وہ بھی اس تو فائدہ اٹھاؤ گے ہمیشہ لئی۔ چلو بابو من قاتل المغنم قاتل نہیں قاتل للمغنم، جس نے لڑائی کی غنیمت کے لیے، کیا اس کے اجر سے کچھ کمی ہوگی؟ کوئی کمی ہوئے گی؟ چلو قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا منذر حدثنا کمی کی ہونی انہوں کچھ بھی نہیں ملنا۔ حدثنا ابو موسى الاشعري قال قال اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله۔ ہاں، آدمی لڑائی کرتا ہے غنیمت کے لیے، کوئی لڑائی کرتا ہے کہ اس کی شہرت ہو، کوئی لڑائی کرتا ہے کہ اس کا مرتبہ دیکھا جائے بہادری۔ اللہ کے راستے میں کون ہے؟ فرمایا صرف وہ جو کہتا ہے کہ اللہ کلمہ بلند۔ چلو قسمت الامام ہے، امام کا تقسیم کرنا، ہر وہ چیز جو اس پر آئے وہ تقسیم کرے، و یخباؤ اور چھپا لے، یعنی رکھ لے اس کے لیے جو حاضر نہیں یا غائب ہے۔ جدو تقسیم کرنا نا، اگر کوئی موقع تے موجود نہیں وہ حصہ رکھ لیا جاوے، یہ نہیں پی جڑا موقع تے موجود ہے روٹی مل جائے، جڑا نہ ملے روٹی بھی نہ رکھے کوئی۔ ہاں روٹی تو رکھنی ہے، کھانا پینا ضروری ہے، اس واسطے کھانے پینے تو محروم نہیں کر سکتے کسی نے کسی وجہ نال بھی، یہ نہیں کہہ سکتے تو ہے نہیں سی تے روٹی نہیں رکھی، نہیں رکھو۔ چلو قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد ان ايوب السختياني عن عبد الله بن مريكة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اكبيات، ہاں آپ کو تحفے میں دی گئیں کچھ کبائیں، کبا بھیجے کسی نے ریشم دے، مزردۃ بالذہب، جن کو بٹن لگے ہوئے تھے سونے کے، سونے دے بٹن لگے ہوئے کمیشن۔ آ بچارے ہمیں ماڑے جے لالو کے کچھ ٹور مار دیں، یہ تے نہیں باقیاں تھے جڑے ہور دکھانا انہاں لے آگے۔ اچھا جی، آپ نے تقسیم کر دیے وہ لوگوں میں، وہ تینوں کی کھاچی کدنوں آ جاندہ ہے۔ وَعَزَلَ مِنْهَا، ایک رکھ لی آپ نے مخرمہ بن نوفل کے لیے، تو وہ آیا، اس کا بیٹا مسور بھی ساتھ تھا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ کو بلا کے لا میرے لیے، اور جدو گلاں کردا سی آپ نے وہ آواز سن گئی ویسے ہی، تو آپ نے فرمایا انا قبا لی، اس کو لے کر آپ آئے، بار خود ہی آ گئے، فاستقبلہ، پھر اس کو دکھائے، اس کے سامنے کیے اس کے بٹن، وہ نبینہ سی نا، انہوں پھر نہ ہاتھ لو آگے دیکھو کنے سونے بٹن لگے ہیں، سونے دے یہاں ہے، بڑا خوش ہویا، کہنے لگا جی میں خبا تو ہادہ لک، میں تیرے واسطے رکھ لیا سی ہے، وکانہ فی خلق ہی شیعن، اس کے خلق میں کچھ سختی تھی، ادھر نا کچھ سخت جا بندہ سی، بد خلق جا سی، اس واسطے تاں آکھیا بھی کتے گرم نہ ہوئے، میں رکھیا نہیں میرے واسطے۔ چلو
اور پڑھو رواہ ابن علیہ تھا رواہ ابن را دا لگدا چل جلدی کر رواہ ابن علیہ نبی چل ہن وقال حاتب بن گدا جی حدثنا ایوب بن ملیکہ عن مسعود بن مخرمہ قال قدیمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیہتن اقبیتن قبائیں آئیں آپ کے پاس ملیکہ باب کیف قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائدۃ والنذیر وما آتا من ذلک نوائبہ اے کون پتلا جی ایک موٹا جی ایک پتلا جی وعلیکم السلام یہ تو پنڈ دا نا تے آ پتلا جی یہ اتنے مستری ہونا ادھر انہاں مستریوں چ ہونا ہے چلو ہاں پڑھو پڑھو کیف قسم النبی کیسے تقسیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ اور نذیر اور جو دیا اس میں سے اپنے نوائب میں لوکاں نو بھی تقسیم کیتے جنہاں کول زمینہ نہیں سی تے اپنی ضروریات واسطے بھی رکھا نوائب میں نے ضروریات چلو قال حدثنا عبد الله بن عبد الاسود حدثنا معتمر النبي قال سمعت انس بن مالك يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات ہاں کچھ لوگ نبی علیہ السلام کو دیتے تھے کھجوریں پھر جی اے کھجوراں دا پھل تسی کھانا ہے ایویں نال دے اپنے بھراواں نو جڑے مہاجرین سن حتیٰ کہ اللہ نے فتح کر دیا قریظہ نذیر جدوں علاقے فتح ہو گئے تو زمیناں مل گئیاں تو پھر آپ نے واپس کر دیتے تھے اس کے بعد واپس کرتی ہیں ساریاں جڑے کہ دیتے سی کسی نے لو بھئی ہن تسی رکھو سانو اللہ نے دیتے نے چلو باب و برکت الغازی فی مالہ حی و میتا غازی کا برکت کرنا نہیں غازی کی برکت ہونا اس کے مال میں زندہ ہو یا فوت شدہ وہ غازی دے مال چ اللہ برکت کردا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے اور ولاۃ الامر یا آپ کے بعد آنے والے دوسرے حکمرانوں کے ساتھ قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه احدثكم هشام بن عروه بن الزبير عن ابي عبد الله بن الزبير بن العوام قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت الى جنبه فقال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم واني جب زبیر کھڑے ہوئے جمل کے دن جنگ جمل وچ نا زبیر کھڑے ہوئے یہ حضرت علی تے حضرت عائشہ طلحہ زبیر انہاں درمیان سے لڑی گئی سی مجھے بلایا میں اٹھا آپ کی میں کھڑا ہو گیا آپ ان کے پہلو میں نے سدیا عبداللہ کہندا میں نال کھڑا ہو گیا کہنے لگے اے بیٹے لا یقتل اليوم ظالم و مظلوم آج نہیں قتل ہوگا مگر ظالم یا مظلوم تے میرا خیال یہ ہے لا اورانی اللہ اور نہیں خیال کرتا اپنے آپ کو مگر یعنی میرا خیال یہ ہے کہ میں مارا جاؤں گا آج مظلوم میں مظلوم ماریا جانا ہے میرا سب سے بڑا فکر لدینی میرا قرض ہے میرے ذمہ قرض بہت ہے فترا افاترا کیا تو دیکھتا ہے کہ یب کی دیننا ہمارا قرض دینونا ہمارا قرض باقی چھوڑے گا مال سے کچھ کی خیال ہے باجو کو مال ماڑا موٹا سارا قرض دے کے قرض بہت سی وہ قرض دے بارے انہوں نے لکھیا ہے تھے کہ وہ قرض اس طرح ہوندا سی کہ کوئی بندہ انہوں نے کہندا لو جی امانت میری رکھ لو انہوں نے انہوں کہنا لے بھی امانت نہیں قرض ہے امانت نہیں قرض ہے وہ خرچ کر دینا اللہ دے راج روڑا مکے اللہ دے راج دے دینا ہو تے آپ اپنے ذمہ قرض ہو گئے منہ چ ہاتھ ماری جاندہ کھوتا وہی کتاب تے لئی جاندہ وہ پھر قرض اس طرح بن گیا اور یہ نہیں بھی کو غریب سن مکرو قرض مانگ دے سی لوکاں دیاں امانتاں ہی سن دراصل اچھا جی پھر کہنے لگے اے بیٹا بے مالانا میری زمین بیچ دینا میرا مال بیچ دینا میرا قرض ادا کرنا پھر انہوں نے سلس دی وصیت کر دیتی کہ سلس جڑا تو اس طرح وصیت ہے اور سلس کا سلس بیٹوں کے لیے اس کے بیٹوں عبداللہ بن زبیر نو کہنے لگے کہ جڑے تیرے بیٹے ہیں نا یعنی میرے پوتے انہاں دی اولاد سی کافی دوجیاں دی نہیں سی اجے کیونکہ صحابی صرف عبداللہ بن زبیر ہی ہیں
باقی جڑے نے عروہ وغیرہ دوسرے کافی سارے بیٹے وہ بعد دے ہیں، وہ صحابی نہیں ہے گے، انہاں دے پھر ماشاءاللہ اولاد بھی ہوگی کافی۔ اس واسطے کہن لگے جڑا میرے سلس دا سلس ہے نا وہ تیرے بیٹیاں واسطے ہے، یعنی انہاں نوں دے دیں، چونکہ وہ وارث نہیں لہذا وصیت کر سکتے سی انہاں بارے۔ تو یعنی عبداللہ بن زبیر کے بیٹے، یعنی سلس کا سلس۔ فین فاضلہ اگر ہمارے مال میں سے کچھ بچ جائے قرض کی ادائیگی کے بعد تو اس کا سلس تیری اولاد کے لیے ہے، یعنی سلس دا سلس ہے۔ شام نے کہا عبداللہ بن زبیر کے بعض بیٹے وہ زبیر کے بعض بیٹوں کے برابر تھے۔ عبداللہ بن زبیر دے بیٹے اپنے چاچیاں دی عمراں دے سی، یعنی وہ بہت پہلا ہون لگ گئے، تے انہاں نوں بیٹا باچ نہیں ہویا زبیر تو بعد، ٹھہر کے دور جا کے ہوئے، تو دے صحابی نہیں بنے نا۔ عبداللہ بن زبیر تے پیدا ہو گئے سی جدوں ہجرت ہوئی ہے، اس سال جدوں اس سال ہو گیا، پھر وہ اللہ دے رسول دی وفات دے وقت 10 سال دے سن، تے انہاں تو بعد کوئی بیٹا جی جلدی ہوئی جاندے سال 2 سال بعد، پھر وہ بھی صحابی بن جاندے۔ اچھا اجے تو وہ دوئے ہی کس دے ہیں، نہیں کسے گا کہ اگر دیکھو وہ کسدا پیا مستری نہیں سی آیا ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ اچھا ایس مستری نوں دکھاؤنا۔ ਹਾਂਜੀ چلو یار پہلا پھر تھوڑا کام کر دئیے، بیٹھے رہو خیر، تو نہ پنگا لے، وہ ڈگ جانا ہے جتھے تو رکھدا پیا ہے۔ یہ تین پکا چلانا دا پتہ ہوں تو ہاتھ بھی رکھ لیا گا چلے بکواس مسئلہ کتنے بندے دے کے بیٹھا پکا جو موت میں رکھتا روٹی کھانا ہے مدرسے میں ہاتھ رکھو، روٹی حلال بھی کر دے، چربی چاڑی بھی تیرے ہاتھ دے، انہوں نے پتہ نہ کرتو تھا گئی نہ اگلے کروں ہی لے گئے ہیں سامان۔ تینوں بڑا اگے تو بہنا جو ساڑھے ہاتھ تو رکھیا گا، اگے ہاتھ رکھ دینا کڈی فرونی ہے تو کاندھے بجے تیری باں اڈی ہے، اور کاندھا کتے اگے چکتا تھی میں باہر رکھ دیں ادھر ادھر وہ دوسرا بیٹا شو خانہ بنیا کر، میں پرسوں بھی آ گیا شو مارنا، وہ ہاتھ جڑے نا نیانے سیدھے کرن نہیں رکھے، انہوں نے دین کا کام نہیں لینے، سیدھا سیدھا ہوتے ہوتے اللہ یار کرنا ہوتے ہو چلو ہوتے ہوتے صحیح تھوڑے ہوتے دونوں ہاتھ رکھ آج ہاتھ رکھنا آرام ہونے گا، اگے میں ہی رکھدا یار آپ سب نے ادھر ہو کے بہ سپیکر میں اتنے بہنا سوکھا ہاتھ رکھوں اتنے نہیں رکھوں یار سپیکر کتنے ہوں تو کتنے بیٹھنا سکون آ پھٹی نال ہوں سوکھا بننا شوق دے دے یار
بول عقل مندی کی تھی بھی آپ پاس سے ہو کے پھر کر رہے ہیں. ہاں جی وہ کیڑے مثلاً زبیر دے بعض بیٹے خبیب عباد اس دن 9 بیٹے 9 بیٹیاں تھیں. زبیر دے 9 بیٹے 9 بیٹیاں جس دن وہ فوت ہوئے نے. عبداللہ نے کہا وہ مجھے وصیت کرنے لگے اپنے قرض کی کہ فلاں دا اینا دینا فلاں دا اینا. پھر کہنے لگے اے بیٹا ان عجزت عن شیء منہ ہو، اگر تو عاجز آ جائے اس میں سے کسی سے بھی نہ دے سکیں فاستعن علیہ مولائی، تو مدد مانگنا اس پر میرے مولا سے. میرے مولا کو لو مدد منگی. اس نے کہا واللہ ما دریت، میں نہیں سمجھا کیا مطلب ہے ان کا. میں نے کہا ابا جان مم مولا کا، کون مولا ہے آپ کا؟ میں سمجھا بھی شاید کوئی آزاد کردہ غلام ہاں تے او مالدار ہے تاں آکھے او دے کولو لے لیں. وہ کہنے لگے نہیں اللہ مراد ہے. خدا کی قسم یہ کہتا ہے ابن زبیر، خدا کی قسم نہیں واقع ہوا میں کسی پریشانی میں ان کے قرض کے مسئلے میں، مگر میں نے یہی کہا یا مال الزبیر یا مولا الزبیر اقض عنہ دینا، اے زبیر کے مالک مولا اس کا قرضہ ادا کر دے اس کی طرف سے. تو واقعی یکزی اللہ ادا کر دیندہ سے کوئی سبب بن جاندہ. زبیر قتل ہوئے اس دن، شہید ہوئے، نہیں چھوڑا کوئی دینار نہ درم. دینار درم کوئی نہیں سی مگر زمینیں تھیں. ان میں سے غابہ تھا مدینہ منورہ غابہ، اور 11 گھر تھے مدینے میں، 2 گھر تھے بصرے میں، 1 گھر تھا کوفہ میں، 1 گھر مصر میں. مطلب علاقیاں جو کردے پھردے سی فتوحات تے وہ پھر کسی جگہ تے ہتھا لے لینا کوئی جو میں آج کل پلاٹ لیندے ہیں. مدینے وچ ہی 11 گھر. اچھا جی غابہ بھی سی انہاں دا. غابہ جڑا مسجد اپنے دوسرے مکہ نہیں مدینہ منورہ نیڑے ہی سی نال ہی. او غابہ اوتھے زمین سی انہاں دی. اچھا وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ، اس کا جو قرض تھا نا وہ قرض کیسے بنتا تھا؟ ان الرجل کان یاتیہ بالمال، کو آدمی مال لے کے آتا فیستودع، اس کے پاس امانت رکھ دیتا. لو جی 10 لاکھ امانت رکھ لو میری. مالدار او دور سی ہو دو امانتیں بھی بھاریاں رکھ دے سی. زبیر کہتے تھے لا امانت نہیں یہ قرض ہے. کیوں؟ مجھے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. جڑے ہوندی نا امانت وہ دینی ضروری نہیں ہوندی اگر ضائع ہو گئی تو میں تینوں دینی لازمن. اس واسطے نا قرض سمجھی تو انہوں اللہ دے راج لا دیں. وما ولی امارتن قطو، نہ وہ کبھی امیر بنے، ولا جبایت خراجن، نہ انہوں نے خراج کی وصولی کا عہدہ سنبھالا، خراج کی وصولی کی ولی بنے، ولا شیئا، نہ کوئی اور عہدہ، مگر وہ صرف یہ تھا کہ جنگوں میں ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ یا ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ، اتھوں غنیمت جو ملدا سی. عبداللہ بن زبیر نے کہا میں نے حساب لگایا اس قرض کا جو اس کے ذمے تھا تو پایا 22 لاکھ، اور میں قرض کا حساب لایا نا تو 22 لاکھ درم بنے. 22 لاکھ درم. ملا حکیم بن حزام عبداللہ بن زبیر کو، کہنے لگا ہے بھتیجے کتنا قرض ہے میرے بھائی پر؟ اور زبیر تے کتنا قرض ہے؟ فَقَتَمْتُهُ، میں چھپا لیا یا انہیں چھپا لیا. کہنے لگا 1 لاکھ روپیہ ہے یار، لاکھ درم ہے گا. میں ان بجائے 22 لاکھ دینا لاکھ دسیا. وہ کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا تم طاقت رکھو گے، دینا کتوں ہو تسی، تھوڑے کو کہڑا جداد ہے کوئی. فین عجز، تم اگر تم عاجز آ جاؤ نا اس سے کسی چیز سے تو مجھ سے مدد مانگنا، اور جے نہ دے سکے مینو دسیو میں پورے کر دیں گا، میرا اوپر آس ہی سمجھو. وکان زبیر، و زبیر نے اچھا غابہ خریدا تھا 1,70,000 کا. زبیر نے وہ غابہ جڑا خریدیا سی 1,70,000 وچ، بیچا اس کو عبداللہ بن زبیر نے 16 لاکھ کا.
الف الف اور میات الف 1 لاکھ، میات الف 1 لاکھ تے الف الف 10 لاکھ، اور میات الف جو 1 لاکھ تے الف الف 10 دا لاکھ ہزار ہوندہ نا، یہ 10 لاکھ ہو گیا تے 6 لاکھ اگے 16 لاکھ۔ پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا بھی جس کا زبیر پر کوئی حق ہو وہ ہمارے پاس غابہ میں آئے، آؤ تھانوں میں اتھے نا غابہ زمین دے اپنا قلے دے دینا ہے حساب تقسیم کر کے۔ فاتاہ عبداللہ بن جعفر آیا، اس کا زبیر کے ذمے 4 لاکھ تھا، انہیں 4 لاکھ لینا سی زبیر کو۔ اس نے عبداللہ سے کہا اگر تم چاہو میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ بڑا مالداری دا دور آ گیا سی ادو، اس واسطے وہ کہتا جے چاہو تو 4 لاکھ کیڑی گل ہو کہ میں چھڑ دینا نہیں لینا۔ عبداللہ نے کہا نہیں چھڑنا چھوڑنا نہیں، اگر تم چاہو ہاں، تو اس نے کہا اگر چاہو تو تم کر لو اس کو اس میں جس کو مؤخر کرو گے، اگر مؤخر کرو کی مطلب تو تسی نا اینوں بعد دے دیو، سب تو بعد مینوں دے دیو، پہلا تسی ہوراں دا دیو، اے سی مؤخر کرن دا مطلب۔ عبداللہ نے کہا نہیں ایویں بھی نہیں، میں تو ہونے دینا ہے۔ قال فقطعوا لی قطعۃ، اس نے کہا میرے لیے ایک ٹکڑا کاٹ دو، کی مطلب میں نے زمین دے دے پھر ہونی، چونکہ وہ پنڈ دے شہر دے نال سی اس واسطے قیمت بہت سی ہوتی، تو اس نے کہا لاکا من ہا ہونا الا ہا ہونا، تیرے لیے ہے یہاں سے یہاں تک اینی تیری ہے بھئی، قلعہ تیرا مثلا قلعہ ہو گیا جنہ بھی ہو گیا۔ اچھا فباع منہا، تو اس نے ان سے بیچا اور قرض ادا کر دیا، پورا قرض ادا کرتا سارا، وہ غابہ چو ہی قرض پورا ہو گیا سارا، ہاتھے بیچنے ہی نہیں پہ رہن دے جی، رنگ ہوندا پتہ نہیں کیا کر دا۔ اچھا جی، باقی بچ گیا 4.5 حصے، انہیں اصل چ نا حصے بنا لے جنہوں تُس کہتے ہیں قلے کر لو دہاڑے کر لو، وہ بنا لے لاکھ لاکھ دے، 1 لاکھ دا کنے ملو گا، مرلہ ملو گا، 2 مرلے یا 5 مرلے، جنہیں انہیں نے پلاٹ بناتے، جیدہ لاکھ سی انہوں کہنا آ تیرا پلاٹ، جیدہ 4 لاکھ سی انہوں 4 پلاٹ، اس طرح کر کے 4.5 پھر بچ گئے۔ معاویہ کو لائے، معاویہ کے پاس بیٹھے تھے عمر بن عثمان تھے، منذر بن زبیر اور ابن زمہ، ایک تا پڑھائی سی دا منذر بن زبیر۔ معاویہ نے ہاں معاویہ نے کہا کتنی قیمت لگی غابہ کی، اور غابہ دی کنی قیمت لگی ہے؟ انہیں آکھیا جی ہر حصہ لاکھ دا آیا، میں پلاٹ بنائے ہیں 1 لاکھ دا 1 پلاٹ ملتا ہے، جڑا لینا لے لو۔ تو زبیر نے کہا نا انہوں کہنے ہیں منذر بن زبیر، ہاں انہیں کہا کنے پلاٹ بچے ہیں؟ انہیں کہا 4.5۔ منذر بن زبیر نے کہا 1 حصہ میں لیتا ہوں لاکھ کا، 1 لاکھ دا تو مینوں دے دیو۔ عمر بن عثمان کہنے لگے حضرت عثمان دے بیٹے 1 حصہ میں لے لینا لاکھ دا۔ ابن زمہ کہنے لگا 1 حصہ میں لاکھ لینا، 1 لاکھ دا لے لینا ہے۔ معاویہ کہنے لگے کنے بچ گیا کہ 1.5، انہیں آکھیا میں لے لینا 1.5 لاکھ دا۔ پیسہ بڑا سی لوگوں کو اس وقت، 1.5 لاکھ درہم، کوئی لاکھ درہم اج کل جویں ہیں لوگ ڈباں پیسے پائی پھر دے ہیں۔ اچھا جی، یہ وک گیا سارا، بیچا عبداللہ بن زبیر نے، جعفر نے اپنا حصہ معاویہ کو 6 لاکھ کا، اور 4 لاکھ دا لیا سی نا جیڑا زبیر کو اپنے عبداللہ بن زبیر کو 4 لاکھ دی جگہ پلاٹ لیا سی، او معاویہ نے 6 لاکھ دا بیچے، تھوڑے چیر کی قیمتیں ود گئی نا، پراپرٹی ود دی سی۔ جب زبیر فارغ ہوئے، ابن زبیر قرض اداگی سے قرض دیتا سارے اندر، زبیر کے بیٹوں نے کہا اقسم بیننا میراثن، اب ہماری وراثت تقسیم کر دیجیے، ساڑی نا تسی ان وراثت تقسیم کر دیو۔ وہ کہنے لگے
وہ کہنے لگا نہیں خدا کی قسم میں تقسیم نہیں کروں گا تم میں وراثت، حتیٰ کہ میں اعلان کروں گا موسم حج میں 4 سال، 4 سال میں حج دے موسم چ اعلان کرنا ہے کہ بھئی جنہیں زبیر کولوں قرضہ لینا آ کے لے لو، اللہ من کان علی زبیر دین، جس کا زبیر کے ذمے قرض ہے وہ آئے ہم اسے ادا کریں گے۔ فجعل کل سنۃ، ہر سال وہ اعلان کرتے تھے موسم حج میں، ہر سال اعلان کردے سی۔ وہ کہندے سی کہ وہ سارے علاقے تے پھردے رہے ہو، پتہ نہیں کی امانت انہاں کول ہے۔ جب 4 سال گزر گئے پھر تقسیم کیا اس نے، جب تقسیم کیا نا 4 سال بعد، زبیر کی 4 بیویاں تھیں، رفع الثلث، تیسرا حصہ انہیں الگ کر لیا جڑا ہو کھوتا وصیت والا، زیادہ بیویاں دا تیسرا ہوندا۔ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ، تو ہر بیوی کو 12 لاکھ ملا، الف و مئتا الف، 12 لاکھ ملیا ہر بیوی نو۔ کی ہو گیا ہیں کی ہے انہوں کچا پانی ہے، پانی اوپر بھجا کرتا ہے جو کہنے ہونے سے چورن بابا سالن گرم آپ اپنی طرف مرچاں پا کے گرم کرتے ہیں، مرچاں ہیں محسوس ہوندیاں، لون تھوڑا تے اے کچھ کی ہو بھی ہے، اینا سالن نہیں خراب ہوئے گا جڑا تسی کہنے ہیں وہ صحیح چورن بغیر ننگا دے نہیں گئے، چورن کی چورن پانا پہنتا ہے تے نمک پانا پہنتا ہے، نمک پا لو کی فرق ہے، کنا مہنگا ملدا نمک مثلا، بلکہ اتھوں وہ کو نہیں لے لو نمک بھی، اگر تھوڑا بہت گھٹ ہو گیا بیٹے اینا دا فرق نہیں ہے گا۔ میں دیکھیا زبان تے مرچاں لگ دیاں تے لون بھی ہوئے گا، اینا گھٹ گیا پھر کی ہے یار، کوئی اینا جڑا اعتراض تسی لے کے آ جاندے کولے لے کے پھر دے، گھراں وچ نہیں لون مرچ گھٹ ہوندا، ٹھیک ہے گھراں وچ بھی ہوندا گھٹ ود، تے اسی کی کرنے ہو کہنے لیاؤ لون لیاؤ پائیے بھی، تسی وہ کہو بھی لون تھوڑا لون دے سانو لڑ موقع لے، ہوں کی مطلب ہے بھی انہوں کہنے خرابی ہے کوئی بدبو ہوندی ہے یا کی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایویں نہ نخرے نہ کریا کرو، گھراں دے وچ سارا کچھ ایویں ہوندا، اتھ کی کردے ہو، لون گھٹ ہے جی، ہوں لون گھٹ ہے لون پا لو، لے اینی گل ہے صرف، یا کو دال پکی نہیں ہے گی، دال بھی صحیح اپنے چبائی جا رہی ہے، دال سخت نہیں ہے گی، دال سخت نہیں ہے گی، چلو لون مرچ اگے زیادہ ہوندا گھٹ ہوندا، اگے کیویں ہوندا؟ نمک دا رکھدا تھوڑا جہا گھٹ ہے جی، ہاں کسی نے زیادہ کسی نے پاؤنا ہوئے پا لوے، نہیں پاؤنا ہوئے اوے نوجوان سارے کی لوڑا گھٹ پاؤن دی رکھن دی، انہوں کہہ تو رہن دے گھٹ رکھن نوں، ایتھے کہڑا کوئی بیمار ہے، سارے انہوں اگے طالب علم ہے جوان ہے، ہاں ہوں ہر کوئی اپنا نمک رکھے کول لیا کے یا وہ کول منگے، انہوں کہا نمک پورا پاؤ گھٹ نہیں کرو، چلو انہوں میرے والوں کہو بھی نمک پورا پاؤ، کچھ نہیں ہوندہ، کسے نوں گھٹ دے بعد دی لوڑ نہیں ہے گی، یہ طالب علم ہے جوان بندے ہیں، کسے نوں بلڈ پریشر نہیں ہے گا، گھٹ ہی ہوگا جو کسے نوں ہوگا، گھٹ ہی ہوگا نا، کدے بدھیا تھا کسے دا نہیں، چلو لے جاؤ شاباش، مطلب ہے ذائقہ ٹھیک ہے، باقی صحیح ہے، ایویں صرف لون دی کمی ہوگی تو لون پا لو۔ ہاں جی اچھا ہوں یہ دیکھنا بھی جائیداد کنی بن گئی، 12 لاکھ ملیا ہر بیوی نو، لیاؤ کاغذ، کہ تو کاغذ پڑھو تو میں یہ حساب لا کے دوں، جد ہے ہی الگ تو یہ رکھ لا اپنے کول، ہوتا استغفر اللہ۔ اچھا اے دیکھو ہر بیوی نو کنا ملیا، 12 لاکھ نہیں 12 لاکھ، 12 لاکھ، بیویاں کنیاں سی
اور بیویاں کنیاں سی؟ چار بیویاں. 12 چوکے 12 ضربے 4 48 ਲੱਖ. ਇਹ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ. اور بیویاں نو 8واں حصہ. ایتے لکھو کل مال مقسومہ. کل مال جڑا تقسیم مال ہویا 48 ضربے 8. 48 ضربے 8واں نا. 48 ضربے 8 8 8 ہے 64 6 8 چوکا 32 6 384 ਲੱਖ. ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲੇ ਮਕਸੂਮਾ ਆ. ਇਹ 2 ਸੁਲਸ ਹੈ ਤੇ ਤਿਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਲਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਵਸੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ 2 ਤਿਹਾਈ ਆ. ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ. ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ. ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਏਕਮ 2 2 9 18 192 ਲੱਖ. ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ 192 384 ਚ. ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ. 4 2 6 9 8 17 3 1 4 1 5 576 ਲੱਖ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ. ਕਰਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 22 ਲੱਖ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਨਾ. ਕਰਜ਼ 22 ਲੱਖ. ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਮਤਰੂਕਾ. ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਕਰਜ਼ ਪਾ کے 6 ਤੇ 2 8 7 ਤੇ 2 9 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ. ਉਹ 598 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ 598 ਲੱਖ. ਇਹ 100 ਲੱਖ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, 98 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ. فجمیع مال ہی تو اس کا کل مال کدا زبیر دا 50,000 الف و 100 الف. اس کا کل مال ہو گیا 5 کروڑ. الف الف کنا ہوندا؟ گدا. 100 الف لاکھ. الف الف کنا؟ 10 لاکھ. 10,000 میں بوتے تے رکھ 10,000 گھٹ ہوگا. ہو الف الف 1000 اور 100,000 دا 1 لاکھ تے 1000 دا 10 لاکھ. 10 لاکھ 50 ہو گیا. 10 لاکھ اج کل ملین کہندے انہوں. تے آ کی بن گیا پھر 50 ملین مال یعنی 5 کروڑ. اور 50 ملین کنا 10 لاکھ نو 50 نال ضرب دیو تے 5 کروڑ بن جائے گا. 5 کروڑ و 100 الف اور 2 لاکھ. انہیں سارا مال بنایا 5 کروڑ 2 لاکھ. تے میں بنایا 5 کروڑ 98 لاکھ. یہ حساب ٹھیک نہیں ہو رہا. بعض تے کہندے نے یہ دا مطلب صرف ہے برکت آئی ہے. 5 کروڑ جڑا 2 لاکھ سی شروع وہ 5 کروڑ 92 لاکھ 98 لاکھ ہو گیا. تے بعض کہندے نہیں یہ جڑی غلطی ہے نا اصل بیوی دے حصے دی ہے. بیوی دا حصہ 12 لاکھ نہیں. بیوی دا حصہ کنا 10 لاکھ. 100 الف جڑا ہے نا اگلا ہر بیوی کو ملا 12 لاکھ. وہ 100 الف ادھرلا 100 الف اتنے بھی لگ گیا. ادھرلا 100 الف اتنے بھی لگ گیا. تے اصلہ بیوی دا حصہ 10 لاکھ.
اچھا ہوں اتنے لکھو 10 لاکھ 10 چوکے 40 لاکھ 10 ضربے 4 پھر 40 ضربے 8 کل مال جڑا مقسوم ہے 8 چوکا 48 مرا انہوں حساب کر دیں شرم نہیں آتی 160 320 لاکھ ہو گیا ہے ہوں یہ نصف وصیت جڑا نصف ہے وہ کنا ہویا 160 ہوں یہ جمع کرو کنا بن گیا 480 لاکھ 400 یہ 22 پاؤ 205 کنا ہو گیا 5 کروڑ 2 لاکھ یعنی 5 کروڑ 2 لاکھ بن جائے گا اگر بیوی دا حصہ 10 لاکھ کرو اے ظاہر حساب ظاہر حساب اے صحیح حساب ہے تاں آلے اے گل سیٹ ہوئے گی کھوتیا ساریاں بیویاں نو 8واں حصہ رل کے کلی کلی نو نہیں ہاں جی وراثت تقسیم ہو گئی سارے نو چلے گا اللہ کول کتنے گیا سارے بیویاں نو مل گئے بونڈیاں نو مل گئے کڑیاں نو مل گئے ایسا تو دنیا تے آئے گا اچھا جی تو یہ یعنی برکت ہو گئی بھی وہ مال جڑا انہیں غابہ خریدیا سی اور کی انہوں کہنے آئے 16 لاکھ 1,60,000 دا 1,60,000 دا وہ کنا ود گیا 60 لکھیا اتھے انے باب ندا باس الامام رسولا فی حاجت جب امام کوئی قاصد بھیجے کسی کام میں یا اس کو حکم دے ٹھہرنے کا تو اس کو حصہ دیا جائے گا ہاں دیا جائے گا سمجھے امام نے کسی نو کیا کہ بہ جا جے بہنا اتھے آ جائے اس پاسے ہاں انہوں پتہ لگے بھی لوکاں دے بازو ساڑے نالوں بھی بڑے ہیں اچھا او کسے نو کہے بھی تو آ فلاں کام جا لڑائی چ نہیں حصہ لینا فلاں کام جا یا کہے تو ٹھہر شہر وچ میرا نائب بن کے لڑائی چ نہیں جانا انہوں حصہ دینا پہ کو اے امام بھیج رہا امام روک رہا لہذا انہوں حصہ دیتا جائے گا پڑھو حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ حدثنا عثمان بن موہب عن ابن عمر قال موہبن انہیں موہب لکھیا ویسے چلو کسر لکھیا بفتح المیم جو کسر کیوں پڑھ رکھو ہوتا عن ابن عمر قال انما تغیب عثمان عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت مريضة فقال له النبي ان لك اجر رجل ممن شهد بدر وسامه ہاں یہ کہنا بفتح المیم والہائے ہا دا بھی فتح تے میم دا بھی فتح موہب ہاں غائب رہے عثمان بدر سے کیونکہ ان کے نکاح میں تھی اللہ کے رسول کی بیٹی وہ بیمار تھی تو آپ نو وہی نال پتہ لگ گیا سی کہ انہیں فوت ہو جانا ہے میری واپسی تو پہلے ہی تد عثمان نو کیا تو ایتھے رہ وہ دسیا نہیں بھی فوت ہو جانا بھی تو ایتھے رہ وہ پھر رہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا تجھے ثواب بھی ملے گا ایک آدمی کا جو بدر میں حاضر ہوگا حصہ بھی وسہمہ ہو چلو باب من قال ومن الدلیل اعلان دلیل اس بات کی کہ خمس مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ہے وہ دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ حوازن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا
برزائہی فیہم، آپ کے ان میں دودھ پینے کی وجہ سے۔ بھی جی تسی ساڈے علاقے دودھ پیندے رہے ہو تے ہن تسی سانو انج کرو، سانو نو کہندے آئے ساڈے قیدی واپس کر دیو۔ فتحلل من اپنے مسلمانوں سے اجازت لئی اور مسلمانوں کو معاف کروائے، انہاں کو اجازت لئی۔ یہ مطلب ہے مسلمانوں دا حق ہے ساریاں دا بیت المال خمس نوائب مسلمین، اور نبی علیہ السلام وعدہ کرتے تھے لوگوں سے کہ دیں گے ان کو فے سے، اور انفال یعنی خمس انفال ان کو دیں گے فے سے، اور انعامات دیں گے، انفال من الخمس خمس۔ اس طرح آپ نے انصار کو دیا، جابر کو دیا کھجور کی، خیبر کی کھجوریں، یہ انہوں دا حق سی دیتا نا، لہذا خمس جڑا ہے نا وہ یعنی بیت المال جائے گا تے مسلمانہ دے انہوں ضروریات تے خرچ ہوئے گا۔ چلو قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث وحدثنا قال عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم ولمسمر بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن من مروان بن الحكم۔ پڑھو پڑھو، روایت پیچھے گزر چکی ہے، جلدی کرو، اے باب ختم کرو سارا۔ أحب الحديث إلي اصدقہ گدا أصدقه فاختار إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال۔ فختارو پسند کر لو ایک گروہ، یا تو مال لے لو یا قیدی لے لو۔ چلو إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال ولقد كنت استعنت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين كفر من الطائف ولما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راد نہیں واپس کریں گے مگر ایک چیز۔ چلو چلو چلو، إنا نختار سبيل انہوں نے کہا سی پھر قیدی دے دو، پھر اسی ان بال بچے دے دو سن۔ أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون من الطائف توبہ کر کے توبہ کرتے ہوئے ان مسلمان ہو گئے نہیں، إني قد رأيت أن أرد إليهم قیدی واپس کر دو، طيب فليفعل جو خوشی سے کرے کر دے، جو چاہے کہ اپنے حصے پہ رہے حتیٰ کہ ہم اسے دیں پہلی وہ غنیمت سے جو اللہ ہمیں دے گا، تیویں کر لوے انہوں چھون چھڑ دے اتھے دے لیں گے۔ چلو وقال الناس قد طيبنا ذلك رجاء رسول الله فقال لهم رسول الله إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم اتھے ضیاء آیا سی، فكلهم عرفاء جی ثم رجع إلى رسول الله صلى الله آیا سی، میں ذہن چاہتا بھی پتہ نہیں کی دکھاؤں سی اتھے۔ ہاں سچ وہی جڑا سپیکر سپوکر دا ہونا۔ ہاں جی چلو چلو چلو۔ ابن عبد الوهاب حدثنا عماد بن ايوب عن ابي قلابه حدثنا ايوب حدثنا قاسم بن عاصم القلابي واخبرنا حديث بن قاسم بن عاصم احفظ ان زهد میں قاسم کی حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوں، ایوب ابو قلابہ کو بیان کردا ہے تے نال وہ کہندے نے کہ مینوں قاسم بن عاصم کلینی نے بھی بیان کیتا ہے، لیکن مینوں قاسم دی حدیث زیادہ یاد ہے ابو قلابہ نالوں، وہ اگے زہدم تو بیان کردا۔ چلو ذکر حاجت وعند گدا ذکر و حاجت، ذکر و دجاجت یا ذکر و دجاجت، ذکر دجاجت وعند رجل من بني تيم الله احمر كانه من الموالي فدعاه للطعام فقال اني رأيت ياكل شيئا قد فقزمت۔ اچھا جی سنیں، ہم موسیٰ نا ابو موسیٰ کے پاس بیٹھے تھے، آ گیا ذکر مرغی کا، آ گیا ذکر و دجاجت، یا پھر ذکر و دجاجہ مرغا، دجاجہ دا مذکر مرغا، بس ذکر و بہتر ہے۔ اچھا ایک آدمی بیٹھا تھا بنو تیم اللہ کا، سرخ رنگ کا، گویا کہ موالی سے ہے، یعنی وہ نا جویں ارومیہ سفید چٹا انہوں سرخ آکھیا، آپ نے اس کو کھانے کی دعوت دی، ابو موسیٰ کہنے لگا آجا بھی تم ہی کھا، مرغی دا گوشت آیا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے مرغی کو کھاتے ہوئے کوئی چیز، میں نے نفرت کی ہے، میں نے قسم اٹھا لی کہ نہیں، میں گند کھاندی دیکھی ہے مرغیاں، میں کہا میں مرغی دا گوشت نہیں کھانا، یہ قسم کھادی ہے۔ انہوں نے کہا ادھر آ میں تجھے بیان کروں، ایڈا پاک، میں نے اللہ کے رسول کے پاس میں گیا عشری لوگوں کے ایک گروہ میں نا، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاندے سی، تو کتوں پاک ایڈا آ گیا بھی تو کہنا گندگی کھاندی ہے مرغی تے میں نہیں کھانی ہے گی، نبی علیہ السلام نو نہیں پتہ سی اس گل دا کہ مرغی کھاندی ہے، باقی نہیں تو قسم کھا لئی ہے، قسم دا حل ہے گا کیا کہ میں آپ کے پاس گیا، عشری جماعت کے لوگوں کے ایک جماعت میں سواری مانگتے تھے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، غصے سی کہ تھے ٹھہر جا تلاوت بھی کرنی، بہ جائے تھے۔ اچھا جی
غصے سی کہتا میں نہیں دینا سواری، چلو دوڑ جاؤ، میرے کو کوئی سواری نہیں جو تم سوار کرو۔ اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی اونٹوں کی غنیمت، انہیں چرنو نا اٹھان دی غنیمت آئی کتوں۔ آپ نے پوچھا ہمارے بارے کہا عشری کہاں ہیں وہ جو مانگنے آئے تھے، حکم دیا آپ نے ہمیں 5 اونٹ دینے کا، غر الذرا چمکتی کوہانوں والے ہیں، چنگے پڑے ہوئے چمکدیاں کوہاناں انہاں دیاں جویں بندے دے ڈولے چمکدے ہون مثلا۔ فلمن تلکنا جب ہم چلے ہم نے کہا ما سنانا کیا کیا ہم نے، اسی وہ لے کے آ گئے۔ پھر رستے سوچے اسی بھی یار اسی تو غلط کیتا، نبی علیہ السلام نے قسم چکی سی نہیں دینا، اسی قسم توڑاتی آپ دی، یہ تو چنگا نہیں کیتا، برکت نہیں ہوگی ہمارے لیے اس میں۔ ہم واپس لوٹے، ہم نے کہا جی ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سواری دیں، آپ نے قسم اٹھائی سواری نہیں دیں گے، کیا آپ بھول گئے ہیں اب وہ قسم اپنی؟ فرمایا نہیں میں نے نہیں تم کو سواری دی، اللہ نے سواری دی، میرے کول ادو ہے ہی نہیں سی جدو میں قسم چکی سی، تو بعد چاہیں اللہ نے بھیجے ہیں۔ دوسری گل میں خدا کی قسم اگر اللہ چاہے نہیں قسم اٹھاتا کسی چیز پہ، دیکھوں اس کے غیر کو بہتر، مگر کرتا ہوں وہ کام جو اچھا ہوتا ہے اور کفارہ دے دیتا ہوں۔ اور قسم کھادی کی غصے وہ تو میں کفارہ دے دینا بڑا مکھیا۔ چلو قال حدثنا عبد الله بن مسعود مالك بن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيه عبد الله بن عمر قبل نجد فغنم ابلا نجد کی طرف، تو فغانم انہوں نے غنیمت حاصل کی بہت سے اونٹ، ان کے حصے میں 12 اونٹ آئے، یا 11 تے ایک انہوں نے زید ملیا، یعنی 11 اونٹ لبے تے ایک زید، 12 اونٹ کسے جنگ چ ملے، کنی چنگی بھلی غنیمت ہے۔ چلو جی دے کول 12 اونٹ ہون او مالدار آج کل۔ چلو آپ خصوصی انعام دیتے تھے بعض ان کو جن کو بھیجتے تھے لشکروں کو، خاص ان کے لیے، علاوہ کس قسم عامت الجیش، سوا قسم، سوا علاوہ عام لشکر کی کے حصے کے۔ اور بڑے لشکر چوں نا جدو واپس آندے یا جاندے بڑے لشکر چوں کو تھوڑا جا دستہ بھیج دے جاؤ فلاں جگہ اوتھے حملہ کر کے آؤ، وہ پھر جڑی غنیمت لیاوندے نا وہ جو کچھ حصہ تھا خاص انہاں نوں دیندے، صرف باقی ساریاں نوں ونڈ دے، اے مطلب ہے۔ چلو حدثنا محمد بن الله حدثنا ابو اسامه حدثنا يزيد بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا نہیں بالغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه وانني گدے انا واخوان لی وانا اصغرهم احدهما ابو برده والاخر ہمیں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا، کدوں بھی آپ مدینے آ گئے نے، ہم یمن میں تھے، ہم نکلے ہجرت کرتے ہوئے، میں اور میرے 2 بھائی، میں بھی سا میرے 2 بھرا سن، ان تینوں میں میں چھوٹا تھا۔ وہ کون سے 2 بھرا، ایک ابو بردہ ایک ابو رحم۔ چل بس بھی کروں ہاں جی، یا تو اس نے کہا فی سلاستن و فی بزن و خمسین، 50 سے زائد آدمیوں میں، یا کہا سلاستن و خمسین 53 آدمیوں میں، یا اس نے کہا 52 آدمیوں میں، یعنی 52-53 بندے سان، 50 تو اتے، بس بزن دا مطلب 50 تو اتے سان سی، 50 تو اتے سی بندے اسیں جڑے اپنا آئے اتھو یمن چوں۔ تو فرقبنا ہمیں کشتی پہ سوار ہوئے تو ہم کو پھینک دیا ہماری کشتی نے نجاشی کے پاس، وہ ساڑی جڑی سی نا کشتی وہ ہوا دے زور نال نا اور حبشے والے پاسے چلی گئی۔ یہ اس طرح سمندر ہے انج مڑتے نے اتنے، تو یہ ادھرلے پاسے عربیاں آ جڑا کہتے ہیں عدن دی بندرگاہ ہو گئی، اگے جا کے بندرگاہ ہو گئی،
ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜੱਦਾ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਯੰਬੋ ਆ ਗਿਆ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਵੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਬਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਬਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। اللہ خیر رکھ۔ اچھا جی ہم نے پایا وہاں جعفر کو۔ اچھا اتنے گئے نا اسی اترے تو اتنا تو ہے سی کشتی لگ گئی اتنے بندرگاہ تے ہم نے پایا جعفر کو، جعفر بن ابی طالب اور اس کے ساتھیوں کو۔ پھر اتنے نا حضرت جعفر بھی ایسن تے ہور جڑے مہاجر آئے سی۔ جعفر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، سانو آپ نے بھیجا ہے، تو ہمیں حکم دیا ہے یہاں ٹھہرنے کا، تو تسی بھی ساڑھے نال ٹھہرو، پھر کٹھے چلے چلیں گے۔ ہم ٹھہرے ان کے ساتھ تاکہ ہم آئے سب اکٹھے۔ کدوں آئے؟ ہم نے پایا نبی علیہ السلام کو جب فتح کیا اپنے خیبر فتح کی تھا نا، ادوں اسی آئے۔ آپ نے ہمیں حصہ دیا یا کچھ دیا، حصہ نہیں دیتا تو کچھ دیتا غنیمت مال چو، بھی یہ بھی آئے ہیں، چلو ہے حصہ تھا نہیں لیا لڑائی کچھ دیتا سانو بھی نہیں حصہ دیا آپ نے کسی کو جو فتح خیبر سے غائب تھا کچھ بھی، مگر جو حاضر ہوا علاوہ ہماری کشتی والوں کے جعفر اور اس کے ساتھیوں کے، ان کو بھی حصہ دیا۔ چلو حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان بن عیینة حدثنا منکدر سامع جابر بن عبد اللہ ابن قال قال النبی لو قد جاءنا مال البحرین قد آتیتک۔ ہاں اگر بحرین کا مال آ جاتا نا تو میں تجھ کو اتنا دیتا، یہ کیا نہیں آئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جب بحرین کا مال ہے تو بکر نے حکم دیا، منادی کو اعلان کیا اس نے، جس کا اللہ کے رسول کے ذمے کوئی قرض ہے یا وعدہ ہے وہ ہمارے پاس آئے۔ میں گیا، میں کیا جی اللہ رسول نے مینوں انج کیا سی، وہ وعدہ ہو گیا نا۔ آپ نے مجھے 3 بک بھر کے دیے، تو سفیان کہتا ہے یاسو بکفہ ہے، یعنی دو ہاتھاں نال 3 بک بھرے۔ پھر ہمیں کہا، ایسے کہا ہم کو ابن منقدر نے بھی 3 بک 2 ہاتھاں نال۔ تو میں پھر وہ بکر کے پاس آیا، اچھا ایسے تو اینا آکھا دیتے ادو ہی، لیکن بعض جگہ ہوتا ہے بھی ابو بکر نو میں مانگا اس نے نہیں دیا، پھر مانگا پھر نہیں دیا، پھر مانگا پھر نہیں دیا۔ کی مطلب ہے دا بھی وہ میں جاندا سی دیو جی، وہ کہندے اچھا ہاں دیاں گے یار، ٹھہر جا دیاں گے، نہ دین دا مطلب کیا بھی دیاں گے، وعدہ کر دے سی۔ میں نے پھر کہا جی میں نے آپ سے مانگا آپ نے کچھ نہیں دیا، پھر مانگا پھر نہیں دیا، پھر مانگا پھر نہیں دیا، یا تو مجھے دیں تو دیا نہیں، یا بخل کرے سیدھا کہہ دیو میں نہیں دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو کہتا ہے تب خلو بخل کرو، بخل تو بڑی بری چیز ہے۔ تو ما منعتک من مرۃ، نہیں میں نے انکار کیا کسی بھی دفعہ، مگر میرا ارادہ تجھے دینے کا ہی تھا، جرا میں آکھیا نا پھر چلو پھر لے لیں، دین دے ارادے نال کیا سی۔ سفیان نے کہا ہمیں بیان کیا عمر محمد بن علی سے جابر قال حسالی حسیتاً، ایک بک پریا، کہنے لگے گن کنے ادہا شمار کر، میں نے پائے 500 درہم سی ادھے چ، فرمایا اتنے دگنے 2 دفعہ لے لے، یعنی 2 بک اور لے لائے تو۔ ابن منقدر نے کہا یہ دائن ادبا من البخل، ایک کیاسی حضرت علی نے نہ ابو بکر نے کہ تو مینوں کہنا بخل کر، تے بخل تو بڑی کیڑی بیماری ہے، چلو تے میں بخل کیویں کر سکدا، چلو۔ ابراہیم حدثنا قرۃ بن خالد حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن عبد اللہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم غنیمۃ بالجیرانۃ، ہاں جیرانہ بھی غنیمت تقسیم کر رہا سی، ایک بندہ آیا کہنے لگا انصاف کرو جی، ہاں آپ نے کہا لقد شکیتا، تو بڑا بدبخت ہے اگر میں انصاف نہیں کرتا، اور جب میں نہیں انصاف کردا پھر تو میرے پیچھے لگیا کیوں ہویا، مینوں رسول ماندا نالے مینوں کہندا انصاف کرو، پھر تے انصاف پھر تینوں منن دا فائدہ ہی نہیں مینوں۔ یا میں نے لقد شکیتو، میں بد نصیب ہوں اگر میں انصاف نہ کروں، اور میں نبی ہو کے انصاف نہ کراں تو پھر میں تو برا کر رہا، اس واسطے یہ گل نہیں، وہ اصل چ نا بیچارہ کوئی پاگل خارجی ذہن دا سی۔ بس 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 ہاں وہ لمبی روایت آ گئی نا اصل چیک۔
3:30 ਹੋ ਗਏ। سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں کٹھے ہیں سارے تمہیں کیویں